11 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ یتیموں کی یتیمی کا پہلا روز اور بیواؤں کی بیوگی کا پہلا دن تھا۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا پہلا روز اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیمی کا پہلا دن تھا۔ عمر ابن سعد ملعون نے فوج یزید کے نجس لاشوں پر نماز پڑھی اور انہیں دفن کرایا، لیکن افسوس شہیدوں کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ عمر ابن سعد ملعون نے شہداء کے پاکیزہ بدنوں سے ان کے سروں کو جدا کرایا اور اہل حرم کو اسیر کرنے کا حکم دیا۔ فوج یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل حرم کو اسیر کر کے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خردار اور کمر میں لنگر باندھ کر سواری پر سوار کیا گیا۔ جب تمام اسیر سوار ہو گئے تو ان کی سواریوں کو قتل گاہ کی جانب سے گزارا گیا، جہاں شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر شہیدوں کے لاشوں پر پڑی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شریکت الحسین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یادگار برادر، میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، صبر کرو۔ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہاں میرے مظلوم بھائی کا روضہ بنے گا اور زائرین زیارت کے لیے آئیں گے۔ بھتیجے کو صبر کی تلقین دے دی، لیکن جب خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھائی کے بے گور و کفن لاش پر پڑی تو خود کو روک نہ سکیں اور فریاد کی، واہ محمدہ، اے نانا رسول خدا، آسمان کے ملائکہ نے آپ پر نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطاں ہے، بے گور و کفن ہے، یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں اور باقی ماندہ ذریت اسیر فوج ہے، یہ آپ کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا، یہ غائب نہیں ہوئے کہ جو ہمیں تسلی دی جائے، یا زخمی نہیں ہیں کہ جن کا علاج کیا جائے۔ ام المصائب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بین سن کر دوست و دشمن سب گریہ کرنے لگے۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے مظلوم بابا کی لاش پر پڑی تو نوحہ کیا، اے میرے بابا، آپ ہمارے برہنہ سروں کو دیکھیں، ہمارے شکستہ دلوں کو دیکھیں، ہماری پھوپھی زینب کو دیکھیں کہ جنہیں درے مارے گئے۔ روایت میں ہے کہ اہل حرم سے 2 بچے فرار کر کے قبیلہ بنی ٹی کے ایک شخص کے پاس گئے تاکہ وہ انہیں پناہ دے، لیکن اس ملعون نے انتہائی سنگ دلی اور قساوت قلبی سے ان دونوں کو ذبح کر دیا اور ان کے سروں کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ 11 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو شہیدوں نے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام و انسانیت کو تحفظ بخشا۔ اس کے بعد 11ویں محرم سے رہائی تک اسیران اہل بیت نے اپنے اسیری مظلومیت اور حکمت سے واقعہ کربلا اور مقصد حسینی کو محفوظ کیا اور رہائی کے بعد اپنے عمل سے اس کی تبلیغ و ترویج کی۔